دنیا کا علم صرف دنیا کی حد تک رہے گا اور آخرت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیاوی علوم سے. لیکن آخرت کا جو علم ہے، آخرت کی جو چیز ہے، علم دین جو ہے، تو یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. مال اور علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال قارون، نمرود اور شداد کی میراث ہے. مال جو ہے قارون، نمرود اور شداد کی میراث ہے، اور علم جو ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے. اس کے بعد بھی سکون نہیں. ایک عالم دین کی خدمت کر لینے کے بعد جب وہ رات میں سوتا ہے تو دیکھو وہ عشاء کی نماز پڑھا کر کے سوتا ہے، صبح پھر اٹھ جاتا ہے، کام دھندے سے اپنی مصروفیات اور اپنے دین کی خدمات میں لگ جاتا ہے. کبھی کوئی عالم کو یا کوئی حافظ کو یا امام کو یا مدرس کو ہم نے دیکھا کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے نیند کی گولی کھاتا ہو. اس کے بالمقابل دنیاوی علوم والے یا مالدار لوگ کبھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے، سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھاتے. چڑھائی پر بیٹھنے والے علماء کرام کم تنخواہ میں، دیکھو آج سب لوگ احتجاج کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں، انجینئر لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں، وکیل لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں. آج تک کبھی تم نے کوئی مولوی کو احتجاج کرتے دیکھا؟ آج سردی بہت ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا، ہماری پگار بڑھونی تو ہم لوگ احتجاج کریں گے. کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا. انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا. کم تنخواہ پر ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے میں بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا. آپ کو اور تمام نبیوں کو اس دنیا میں کیوں مبعوث کیا گیا، جس میں اخلاق حسنہ کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم اور دین اسلام کی تعلیم مقصد ہے. لیکن اس دین اسلام میں کس چیز کو اہمیت حاصل ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو صرف کتاب سے آدمی سیرت کو یا یہ کہ پورے دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ دونوں چیزیں سامنے نہ ہو. ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت ہو اور آپ کی احادیث ہو. بغیر اس کے کوئی بھی شخص، اگر کوئی آدمی حدیث کو نہ مانے، صرف قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا چاہے تو ہم اس کو اہل قرآن کہیں گے، یعنی حدیث کا ماننے والا نہیں ہے. کوئی قرآن کو اہمیت کم دے اور احادیث کو زیادہ اہمیت دے تو ہم اس کو اہل حدیث کہیں گے یا غیر مقلد کہیں گے. لیکن جو شخص قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کر دونوں کو، پہلے قرآن پاک کا مقام و مرتبہ ہے، پھر حدیث پاک کا، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا مقام و مرتبہ ہے، ان کے علوم کا جو فیض ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو مبعوث فرمایا تھا، جو دین اسلام دیا تھا، انبیاء علیہ السلام کو جو دین کی دعوت دے کر کے بھیجا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں. ایک چیز عطا فرمائی ہے روشن کتاب، اور دوسری چیز عطا فرمائی ہے روشن دل. ایک چیز عطا فرمائی ہے چمکتا ہوا علم، دوسری چیز عطا فرمائی ہے دمکتا ہوا اخلاق.
یہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کو اور احادیث پاک کو اگر ہم دنیاوی علوم کے اوپر قیاس کریں تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیاوی علوم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، علم دین کو اہمیت نہیں دیتے، علماء کو اہمیت نہیں دیتے، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل ہے۔ دنیا کا پڑھا ہوا شخص، دنیا کا علم حاصل کیا ہوا شخص، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو کچھ دنیاوی راحت اور آرام تو ہو جائے گا، مالی اعتبار سے اس کو راحت اور آرام تو ہو جائے گا، لیکن مال کے ذریعے سے وہ آخرت کی کوئی چیز خرید نہیں سکتا۔ مال کے ذریعے سے آخرت کو خرید نہیں سکتا، دنیاوی اعتبار سے تو وہ بہت رہے گا، فراوانی میں رہے گا، سکون کی زندگی گزارے گا۔ اور دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ دنیاوی علوم کے حاصل کرنے والے لوگ بھی سکون کی زندگی میں نہیں رہتے، ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، شکوہ شکایت والی زندگی۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے یا غیر اختیاری طور پر ان کی زبان پر لفظ شکر نکل آئے تو الگ بات ہے۔ اس کے بالمقابل علم دین حاصل کرنے والے کو ہم دیکھیں کہ علم دین حاصل کرنے والا کتنا خوش و خرم رہتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والا ہمیشہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایک وہ ہے جو جانتا ہے، ایک وہ ہے جو نہیں جانتا، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا بغیر جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ اس کو الگ انداز میں پیش کیا، جاننے والے کو مثال دی آنکھ والے سے، نہ جاننے والے کو مثال دی نابینا سے، تو فرمایا کہ کیا دیکھنے والا اور بغیر دیکھنے والا، آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا، بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا علم صرف دنیا کی حد تک رہے گا اور آخرت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیاوی علوم سے، لیکن آخرت کا جو علم ہے، آخرت کی جو چیز ہے، علم دین جو ہے، تو یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ مال اور علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال قارون، نمرود اور شداد کی میراث ہے، مال جو ہے قارون، نمرود اور شداد کی میراث ہے، اور علم جو ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ مال اور علم دونوں کا موازنہ اور مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مال دنیاوی چیز، دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور علم جو ہے، علم دین جو ہے، تو یہ آخرت اور دنیا اور آخرت تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم دونوں کا موازنہ کیا کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ مال کی حفاظت ہم کو خود کرنا پڑتی ہے، جبکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مال جمع ہو جانے کی وجہ سے حاسدین بڑھتے ہیں، اور علم آ جانے کی وجہ سے محبت کرنے والے اور معتقدین بڑھتے ہیں۔ مال سے ہم عینک تو خرید سکتے ہیں لیکن بینائی نہیں خرید سکتے، اچھا لباس تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت اور تندرستی نہیں خرید سکتے، خضاب تو خرید سکتے ہیں لیکن شباب نہیں خرید سکتے۔ دنیا مال کے ذریعے سے ہم لوگ دوسروں کی خوشامد تو کر سکتے ہیں، لیکن مال کے ذریعے سے دلوں کو جیتنے کا کام نہیں کر سکتے۔ اور علم جو ہے، مال کے مقابلے میں علم جو ہے، تو یہ علم دنیا اور آخرت ہر جگہ انسان کو نفع دے گا، فائدہ پہنچائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہما ولکن یورثوا العلم۔ علماء کرام جو ہے تو انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام دینار درہم سونا چاندی روپیہ پیسے کے میراث نہیں چھوڑتے، ولاکن یورث العلم، بلکہ وہ میراث چھوڑتے ہیں تو کائے کی چھوڑتے ہیں؟ علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ علم سے مراد علم دین ہے، اور دنیاوی مال سے مراد دنیاوی علوم ہے۔ کوئی شخص، کوئی آدمی بہت اچھی جاب پر ہے، نوکری پر ہے، 80,000، 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ تک اس کی پیمنٹ ہے، لیکن اس سے پوچھو آپ کو سکون ہے کیا؟ آپ کو سکون ہے کیا؟ اس کو سکون نہیں رہے گا۔ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک امام، ایک مدرسے کا مدرس، اس کی پگار کتنی ہوتی ہے؟ جتنے ان لوگوں کی ہفتے کے اخراجات ہوتے ہیں اتنے ان کی پیمنٹ، ان کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ان سے پوچھو سکون ہے کیا؟ کسی بھی موقع پر آپ کسی عالم دین یا حافظ قرآن یا مدرسے کے استاد کے پیچھے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہو، سلام کرو اور اس سے پوچھو کہ کیا حال چل رہے ہیں، وہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی وہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بالمقابل دنیاوی علوم والے کیسا چل رہا ہے؟ بہت پریشانی۔ بچے کتنے ہیں تو بولتے ہیں کہ بچے تو 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے۔ مولوی صاحب سے پوچھو مولوی صاحب کتنے بچے ہیں تو کہیں گے ماشاءاللہ 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے، علم اور مال ان دونوں کا تقابل کیا جائے اس کے بعد بھی سکون نہیں۔ ایک عالم دین دین کی خدمت کر لینے کے بعد جب وہ رات میں سوتا ہے تو دیکھو وہ عشاء کی نماز پڑھا کر کے سوتا ہے، صبح پھر اٹھ جاتا ہے، کام دھندے سے اپنی مصروفیات اور اپنے دین کی خدمات میں لگ جاتا ہے۔ کبھی کوئی عالم کو یا کوئی حافظ کو یا امام کو یا مدرس کو ہم نے دیکھا کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے نیند کی گولی کھاتا ہو؟ اس کے بالمقابل دنیاوی علوم والے یا مالدار لوگ، کبھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے، سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ مزدور لوگ کبھی فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے سو جاتے ہیں، جی نیند کی گولی کبھی نہیں کھائیں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل آج دنیا کے اندر جو علم دین موجود ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالی کا فضل کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کی برکت، علماء، صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین کی محنت، یہ ان کا ثمرہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب بیرون ملک کا سفر کیا تھا تو وہاں پر بڑے بڑے بہت پکے پکے مدرسے تھے، بہت بڑے بڑے مدارس تھے۔ جب وہ باہر ملک کا سفر کر کے قرطبہ ہے، گرناطہ ہے، ہسپانیہ ہے، جب وہاں کا دورہ کر کے ملک ہندوستان میں آئے اور یہاں کے کچے کچے مدرسوں کو دیکھا، وہاں کے پکے مدرسے کو دیکھ کر آئے، وہاں کے علماء کرام کو اور اساتذہ کرام کو دیکھ کر آئے، اور یہاں پر کچے کچے مدرسوں کو دیکھا، بوریوں پر بیٹھ کر کے دین کی خدمت کرنے والے علماء کرام کو دیکھا، تو وہ اپنے سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے رونے لگے تھے، کہنے لگے کہ یہ مدارس آج جس حال میں ہے اور یہ بوریوں پر بیٹھ کر کے دین کی خدمت کرنے والے آج جن حال میں ہیں، یہ دین کی جو خدمت کر رہے ہیں یہ کرنے دو، ورنہ میں غرناطہ، ہسپانیہ ادھر کا مدارس کو دیکھ کر کے آیا ہوں،
وہاں کے مدارس بند ہو چکی، مدارس کے اندر شراب نوشی کی جاتی ہے، جانور باندھے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر یا شہر کے اندر جو مدارس، جو مکاتب قائم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ مدارس اور یہ مکاتب والے ہی ہیں جو دین کو سنبھال کر کے رکھی، ورنہ دیکھو عیسائی مشنریاں جو ہیں تو یہ کیا کر رہی ہے؟ دین کو مٹانے، دین کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقے کی کوشش، جد و جہد کر رہی ہے، کیسے کیسے علم دین کو مٹایا جائے۔ کسی جگہ پر کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آیا تھا، جگہ ذہن میں نہیں ہے، یہودیوں نے یہ سازش کر رکھی تھی کہ ہر جگہ پوسٹر چپکائے تھی، اور پوسٹر بھی کیا تھے معلوم ہے؟ پوسٹر یہ تھے کہ ایک شخص کی تصویر بنائی تھی جو بہت بوڑھا اور کمزور تھا، اور ایک شخص کی تصویر بنائی تھی جو ہینڈسم پہلوان، اور وہ ایک پیر کو اٹھایا ہوا تھا، جس کو ہماری زبان میں کہیں گے کہ جیسے لوگ کک مارتے ہیں نا، کک مارتے ہوئے اس آدمی کی طرف فوٹو بنا کر کے چپکایا گیا تھا۔ اور یہودیوں کی یہ سازش تھی، لوگوں کے دل و دماغ کو یہ بہکانا چاہتے تھے کہ اسلام اب بوڑھا ہو چکا۔ وہ جو بوڑھے کی تصویر تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام اب بوڑھا ہو چکا، اور ہم لوگ اسلام کو اب دنیا سے مٹا دیں گے۔ تو اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، کوئی کمزور کرنا چاہے تو کمزور نہیں ہوگا، کوئی مٹانا چاہے تو یہ مٹ نہیں سکتا۔ ہاں، اسلام کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اسلام اور دین کبھی نہیں مٹے گا۔ تو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوتی ہے، ہمیشہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے علمبردار مسلمان، اسلام کو ماننے والے لوگ، ہم لوگ جو ہیں تو یہ مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ یہ اگر ہمارا یہ رویہ، یہ سلوک رہا تو دھیرے دھیرے اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ اور 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ ایک وقت، ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن پاک کے صرف نقوش باقی رہیں گے، بس برائے نام اسلام باقی رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا، سکھانا اور بنیادی عقائد کو محفوظ کرنا، مضبوط کرنا، یہ ان مدارس اور ان مکاتب والے یہ کام کر رہے ہیں۔ اسکول کی جو تعلیم ہے، اسکول کی تعلیم کیسی ہے؟ یہ دنیاوی ہے، صرف دنیا میں بعض مرتبہ تو بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی کام نہیں آتے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسکول کی دنیاوی تعلیم، لیکن دین کی تعلیم ایسا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کام آئیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حضرات صحابہ کرام نے سیکھا، اور حضرات صحابہ کرام نے جب سیکھا تو اس کو کیسے عمل کیا، کیسے لوگوں تک پہنچایا؟ ایک ایک چیز کو، نبی کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک سنت کو سکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر جا رہے، بستی سے تھوڑا ہٹ کر کے جب جنگل کا راستہ آیا تو اپنے سفر کے ایک ساتھی بھی تھے، ان کے سفر کے ساتھی، تو سواری کو روکا، سواری سے اترے اور ایک درخت سے تھوڑی دور، یعنی درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا شریعت میں منع ہے، تو درخت کے سائے سے تھوڑی دور گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھے، سواری پر سوار ہوا اور چلنے لگے۔ نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا بتا رہا ہوں میں۔
حالانکہ وہ دیکھا جائے تو صرف ایک نبی کا اتفاقیہ عمل ہے، اتفاق سے وہ عمل ہو گیا۔ تو جو ساتھی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے، انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، میں سمجھ نہیں پایا، آپ بیچ راستے میں سواری سے اتر گئے، وہاں گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کے واپس آئے، پھر چلنے لگے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر سے گزر رہا تھا، تو آپ کو طہارت استنجا کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے اسی جگہ پر اپنی سواری کو روکا، آپ اترے، وہاں گئے، طہارت کیا، طہارت کر کے آپ واپس آئے، سواری پر سوار ہو کے چلنے لگے۔ مجھ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ میں نے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس ایک عمل پہ بھی عمل ہو جائے، حضور کے ایک جو کام تھا، وہ جو عمل کیا تھا اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ کہا میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو کرام نے نبی سے علم کو لیا اور کما حق کہو اس کو لوگوں تک پہنچایا، اس کا حق ادا کر دیا، لوگوں تک اس علم کو، اس دین کو، شریعت کو، اسلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام کے بعد دور آیا تابعین کا۔ تابعین نے بھی کیا کیا؟ نبی کے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، نبی کی ایک حدیث ہے، ان کو لے کر کے ان کے اوپر عمل کیا، ان سے بے شمار علوم اور مسائل کو بنایا، پیدا کیا، اور اس کے اوپر جانچ پڑتال کی، پھر مسائل کو لے کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ علم جو دین ہم تک ہے نا، تو یہ ایسے ویسے نہیں آیا، بہت قربانیوں سے یہ علم آئے۔ ایک دنیاوی علم والا، دنیا کے علم یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا علم حاصل کرنے والا، دیکھو کتنے زیادہ قربانیاں دیتا ہے، وہ باہر ملک کو جا کر کے پڑھتا ہے، وقت کی قربانی الگ، ماں باپ سے دور الگ، پھر روپیہ پیسہ لگتا ہے الگ۔ علم دین بھی اس سے زیادہ قربانیوں سے آئے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کے بعد طبع تابعین کا زمانہ آیا۔ ان لوگوں نے بھی اپنے بڑوں سے جیسا علم لیا تھا، ویسے ہی اپنے بعد والوں کو دیا۔ پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین کا زمانہ آیا۔ ان لوگوں نے بھی علم کو جیسے لیا تھا، ہاں، علم دین حاصل کرنے والے علماء جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، انہوں نے علم دین کی ایسی حفاظت کی، بھلے ان کو علم دین کی حفاظت کرتے ہوئے جیسے بھی قربانی دینا پڑی دے دیے، پیچھے نہیں ہٹے۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا نام سنا ہوگا، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں انہوں نے، شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے دین کے اندر بہت تحریف کر لی تھی، دین کو بدل دیا تھا۔ جہاں عمل کرنا مشکل ہوتا تھا، وہاں اپنے منمانی دین و شریعت کو بنا لیا تھا، یعنی دین کے مقابلے میں اپنا نیا دین بنایا تھا۔ اس دین کی حفاظت کرنے والے اور بادشاہ سے ٹکر لینے والے کون؟ یہی ایک بزرگ چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کے تعلیم حاصل کرنے والے اور دین تعلیم دینے والے یعنی سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ ان کو اگر جیل جانا پڑا تو جیل بھی چلے گئے، بادشاہ کا ظلم سہنا پڑا تو وہ ظلم بھی سہ لیا، سب کچھ سہ لیا، لیکن دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر تبدیلی آ جائے اور دین کے اندر رد و بدل ہو جائے، یہ لوگ برداشت نہیں کیے۔ دیکھو، ایک ہے علماء اور ایک ہے دنیا، جو کالج، یونیورسٹی، یہ جو پڑھ لیتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ علم دین کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں، لیکن علم دین کی حفاظت آج جو ہو رہی ہے، یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ بادشاہ کا لڑکا جب آیا جہانگیر، تو اس نے اب یہ کہنا شروع کیا کہ علماء یہ فتویٰ دیں کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ سجدہ تعظیمی سمجھتا ہے؟
سجدہ تعظیمی کس کو بولتے ہیں سمجھتے ہیں ہم؟ نہیں معلوم. سجدہ تعظیمی کہتے ہیں کہ کسی بڑے کو اس کے ادب اور احترام کے وجہ سے اس کو سجدہ کرنا. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا تو ہم نے عبادت کا سجدہ تھوڑی کیا تھا، ہم نے عبادت والا سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ کون سا سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی. تو وہ تو اللہ کا حکم تھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر. لیکن شوہر کو بھی اللہ کے علاوہ جب کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو پھر شوہر کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں. جب شوہر کو سجدہ کرنا عورتوں کے لیے جائز نہیں تو پھر بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا کیسے جائز ہوگا؟ بادشاہ کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے. تو جہانگیر نے یہ کہا تھا کہ تم یہ فتویٰ دو کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. کتابوں میں آتا ہے، پھر ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا. طرح طرح کی تکلیفیں بھی پہنچائی گئی. تو دنیا دار لوگوں کے ذریعے سے ان علماء کرام نے، محدثین نے کیا کیا؟ دنیاوی مسائل کو، مصائب کو جھیلا، برداشت کیا. لیکن اللہ کا دین دنیا سے مٹ جائے، اور مٹنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے دین و شریعت میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی آ جائے، یہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا، یہ بھی گوارا نہیں کہ اس میں تبدیلی ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بھی علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی فتویٰ دیا. فتویٰ دینے کی وجہ سے کیا ہوا؟ بادشاہ وقت نے ان کا دونوں ہاتھ پنجے یہاں سے کٹوا ڈالا. لیکن علم دین اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں. ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ جہانگیر بادشاہ جو تھا وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگا. علماء ہوتے ہیں. آج دین کی جو فضا قائم ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا، صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تابعین نے، تابعین سے ائمہ مجتہدین نے، ائمہ مجتہدین سے ائمہ محدثین نے، ائمہ محدثین نے اپنے بعد والوں کو علم پہنچانا شروع کیا. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک یہ علم پہنچائے. علم آج جو زندہ ہے، لوگ ہم تجربہ کریں، دیکھیں دنیاوی علوم والے کتنے لوگ ہیں. دنیاوی علوم والے 95% لوگ موجود ہیں. دنیاوی علوم والے 95% لوگ، اور دینی علوم والے 5% لوگ ہیں. لیکن علم و دین کو کنہوں نے سنبھالا؟ 5%. علم و دین کی حفاظت کون لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھا جائے تو 5% کے مقابلے میں، 95% کے مقابلے میں یہ 5% کچھ بھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا غلبہ ہونا تھا جو 95% ہے، لیکن غلبہ کس کا ہے؟ 5%. یہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان. بی اے، بی ایم، ڈاکٹر، دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ آج ڈپریشن کی وجہ سے کیا کرتے معلوم ہے؟ خودکشی کر لیتے. آج خودکشی کر لیتے. ذہنی سکون نہیں رہتا. سب کے الگ الگ مسائل ہوتے. لیکن آج جو علم دین موجود ہے، یہ بوریا نشین جو ہیں،
چڑھائی پر بیٹھنے والے علماء کرام کم تنخواہ میں، دیکھو آج سب لوگ احتجاج کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں، انجینئر لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں، وکیل لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں۔ آج تک کبھی تم نے کوئی مولوی کو احتجاج کرتے دیکھا؟ دیکھا؟ آج سردی بہت ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، ہماری پگار بڑھاؤ نہیں تو ہم لوگ احتجاج کریں گے۔ کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ کم تنخواہ پر ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ رہا سوال کھانا پینا، یہ کھانا پینا رزق یہ تو تمہارے میرے ذمے میں ہے کیا؟ رزق روزی روٹی کس کے ذمے میں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر، روئے زمین پر بسنے والا کوئی انسان، کوئی جاندار، کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی درندہ ایسا نہیں ہے جس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے قبضے میں نہ لے رکھی ہو۔ سارے جانداروں کی کھانے کی ذمہ داری، رزق دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تمہارے میرے ذمے میں آتا تو ہم جو ہمارے ہاتھ کے نیچے، ہم تو مہینہ بھر ان کو بھوکا مار ڈالتے، نہیں دیتے۔ ناراض ہے میں نہیں۔ تو علم دین، اصل موضوع جس پر مجھے بات کرنا ہے وہ یہ کہ علم دین کی جو حفاظت ہو رہی ہے یہ ہمارے علماء کرام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور علماء کرام صرف علم دین کی حفاظت نہیں بلکہ ان کے جزویات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے کلیات کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، حدیث کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، بنیادی عقائد کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کان میں اذان دینے کے لیے۔ مدرسہ جاتا ہے تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ شادی ہوتی ہے تو ایک اجنبی رشتے کو جوڑنے کے لیے خطبہ کون دیتا ہے؟ میت ہو جاتی ہے تو جنازے کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ مولوی تو پڑھاتا ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر موجود ہے، انجینئرنگ موجود ہے، سب ڈگری کے لوگ موجود ہیں۔ ایک باپ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، پانچوں بہت بڑی بڑی نوکری پہ ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ پگار ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ سامنے پڑا، ان پانچوں کو بولو کہ وہ پانچوں میں سے کوئی ایک جنازے کی نماز پڑھا دے، کوئی نہیں پڑھائے گا۔ آج علم دین کی اہمیت اور افادیت کو اگر ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آنے والی چیز ہے، تو ہم ان مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام کو دیکھیں اور ان کا ادب اور احترام کریں۔ مدرسے میں، مدارس میں، مکاتب میں پڑھنے والے طلبہ کو دیکھیں یہ کس حالت اور کس کنڈیشن میں علم دین حاصل کرتے ہیں۔ علم دین بہت قسم پرسی میں حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ علم کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ علم دین حاصل تو ہوتا ہے بہت قسم پرسی کے عالم میں، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بہت سارے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، والد ہے نہیں ہے، کام دھندہ ہوتا نہیں ہوتا۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورا ہفتہ ہو جاتا ہے مدرسے میں، ان کا کھانا پینا ہو جاتا ہے اور ان کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں رہتا۔ بعض مدارس میں جو ہے تو اب ان کو خرچ کرنے کے لیے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ بچے بہت قسم پرسی میں علم دین حاصل کرتے ہیں، لیکن جب علم دین حاصل کرتے ہیں تو یہ علم دین ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ بادشاہ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دیوبند کے کوئی مدرسہ ہے، وہاں پر گئے تھے، شاہی مراد آباد میں گئے تھے، پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ مفتی کفایت اللہ جب طالب علم بچے ہیں وہاں پر گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ جتنے گھر ہوتے تھے اتنے بچوں کا داخلہ ہوتا تھا۔ 30 گھر ہیں، صرف 32 بچوں کا داخلہ ہوتا تھا، ایک گھر سے ایک بچے کا کھانا آ جاتا تھا۔ وہاں پہلے نظام نہیں تھا،
تو وہاں کے محتمم صاحب نے اس بچے سے کہہ دیا کہ 30 گھر ہے ہمارے محلے میں، اس لیے 30 بچے ہو گئے، ہم 31ویں بچے کو نہیں لے سکتے، اس کے کھانے پینے کا مسئلہ رہے گا۔ وہاں سے چلے دیوبند گئے، دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے وہاں کے محتمم صاحب سے بات کیا، حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہا دیکھو یہاں پر بھی اتنے گھر تھے، اتنے بچے داخل ہو گئے ہیں، شروع کی بات ہے، لیکن اب ہم داخلہ نہیں لے سکتے۔ کہ حضرت اگر کھانے کی ذمہ داری میں خود لے لوں، میری ذمہ داری، آپ صرف مجھ کو مدرسے میں داخل کر لیں۔ فرمایا، محتمم صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم کھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہو تو مدرسے میں ہم داخل کر لیں گے۔ انہوں نے اس کو مدرسے میں داخل کر لیا۔ مدرسہ دن بھر پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد جب چھٹی ہوتی تھی تو بازار میں جاتے تھے، بازار میں جو کھانے پینے کی جو چیز خراب سمجھ کے پھینک دی جاتی تھی وہ حضرت اٹھا کے لاتے تھے، صاف کرتے تھے، دھوتے تھے، پھر وہ کھا کر کے رات میں جاتے تھے، اب عصر کی نماز کے بعد یہ ساری چیزیں لاتے تھے، دھو کے کھا لیتے تھے، صبح پھر پڑھائی میں بیٹھ جاتے تھے، شام ہوتی تھی پھر جاتے تھے، یہی بازار کا گلا سڑا بچا ہوا لے کر کے آتے تھے، پیسہ بھی نہیں رہتا تھا خریدنے کے لیے۔ لیکن جب یہ طالب علم پڑھ چکے اور اللہ نے ان کو علم کا بادشاہ بنا دیا تو ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ یہی جہاں پہلے مدرسے میں گئے تھے شاہی مراد آباد، وہاں کے لوگ آ کر کے کہنے لگے حضرت ہمارے مدرسے میں جلسہ ہے، اس لیے آپ چل کر کے ہمارے پروگرام میں مقرر خصوصی یعنی بیان کریں۔ وہ ٹائم میں گاڑیاں نہیں تھی، ٹرین یہ سب نہیں تھی، تو ان کو وہ اس پہ لایا جاتا تھا، پالکی پہ سوار کر کے بس اسٹینڈ تک کے تو آ گئے، ریلوے اسٹیشن تک تو آ گئے۔ اب اس کے بعد میں ان کو سب لوگ لینے کے لیے پہنچے۔ کون آ رہے ہیں؟ مفتی کفایت اللہ صاحب آ رہے ہیں۔ لوگ ان کو کاندھے پہ اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہیں، بھئی ہم کو حضرت سے برکت حاصل کرنے دو، ہم کو بھی کاندھے پہ اٹھانے دو، ہم کو بھی اٹھانے دو۔ آئے محتمم صاحب کے پاس بیٹھے تو محتمم صاحب سے پوچھا حضرت آپ مجھ کو پہچانتے ہو؟ اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا نہیں پہچان۔ کہا اتنے سال پہلے میں آپ کے مدرسے میں آیا تھا تو آپ نے یہ کہہ کر کے میرا داخلہ نہیں لیا تھا۔ میں معمولی بچہ سمجھ کر کے داخلہ نہیں لیا تھا، لیکن یہی بچہ آگے بڑھ کر کے کیا بنا؟ علم کا، بولو نا، بادشاہ بنا، علم کا بادشاہ بنا۔ لوگ اب ہاتھ پیر چھو رہے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو علم دین کیا ہے؟ یہ علم انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور آج ہم لوگ انہی علماء کو، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو گری ہوئی اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے آج دین اسلام دنیا کے اندر موجود ہے، اور انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین لوگوں تک پہنچے گا۔ پہلے تو کیسی زندگی گزاری، سڑا گلا کھا کر کے زندگی گزاری، لیکن جب آج اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا تو آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ رزق کو بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، روکھی سوکھی کھا کے بھی پیٹ بھرتے دیکھا، بھوک سے BA کر لیتے ہیں خودکشیاں، کوئی حافظ کو نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا، کھاتے کھاتے تو مر جاتے دیکھے لیکن کھاتے کھاتے تو مر جاتے دیکھے لیکن کوئی مولوی کو آج تک نہیں بھوکا مرتے دیکھا۔ نہیں ہے جو دین موجود ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، علماء کرام کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ مجھے آج کے خلاصے میں جو بات بولنا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے میں بارہا اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں مدرسہ جاری ہوا ہے مغرب سے عشاء، اور ہم مغرب سے عشاء کئی بچوں کو دیکھتے ہیں گھومتے پھرتے، ہلڑ بازی مستی کرتے، تو خاص طور سے مغرب سے عشاء ہم چھوٹے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں۔ یہ بچے آج ہمارے بچے آئیں گے یہاں مکتب میں علم دین حاصل کریں گے، کل یہ جا کر کے پھر مدارس میں
جا کر کے علم عالمیت کا کورس کریں گے، اور پھر یہی وہ بچے رہیں گے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بزرگوں سے، دوستوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آج تک تقریباً 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، بس 7 بچے، 8 بچے، 10 بچے، 12 بچے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اپنے طور پر بھی فکر کریں اور لوگوں کو بھی فکر دلائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔